السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ کیا دیوبندی کا نکاح پڑھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی محفل میں دیوبندی آ جائے تو کیا سب پر توبہ لازم ہو جاتا ہے؟ آئیے ہم پورا تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں حضرت علامہ و مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ کی زبان حال سے لگائی ہوئی ہمارے علاقے میں کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ابے جھٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے اصلی باپ کی کوئی اولاد ہو مجھے دلیل بتائے تو صحیح۔ کسی محفل میں وہابی آ گیا تو سب پر توبہ فرض ہے۔ اس علاقے میں دیوبندیت کس نے پھیلائی بچہ بچہ جانتا ہے۔ 40 سال سے میں باہر ہی رہتا ہوں، کبھی 2 دن کے لیے گھر آتا ہوں، کبھی 3 دن کے لیے آتا ہوں، کبھی 4 دن کے لیے، کبھی 2 گھنٹے کے لیے۔ تو علاقے میں جو رہتا ہے ذمہ داری اس کی بنتی ہے نا سنیت بچانے کی۔ ہم تو آئے اور چلے گئے۔ ان کے یہاں شادی میں یہ تھا وہ تھا، کس کی شادی میں وہاں بھی نہیں آتا ہے؟ ایک ایک کو مادرزاد ننگا کر کے رکھ دوں میں اگر اپنی اصلیت پہ جاؤں تو۔ ہم اپنی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں، اپنے بھائیوں کی شادی میں، اپنی بہنوں کی شادی میں کسی کو بلائے ہیں تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل لاؤ۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ علاقے میں کون کون دیوبندی ہے، کون کون سنی ہے، اس لیے کہ ہم بچپن میں جب یہاں رہتے تھے تو کچھ جانتے تھے، اب تو جانتے بھی نہیں کون ہے کون نہیں ہے۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ لوگ بچپن میں آج کے 15-20 سال پہلے سنی تھے، اب وہ دیوبندی بن گئے ہیں۔ اور یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی دیوبندی سنی بنا ہو۔ ایک سمپل مجھے بتا دو آپ، بلکہ باضابطہ طور پر دیوبندی بنانے کی مشین لگائی ہوئی ہمارے علاقے میں۔ کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ابے جھٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے اصلی باپ کی کوئی اولاد ہو مجھے دلیل بتائے تو صحیح۔ کسی محفل میں وہابی آ گیا تو سب پر توبہ فرض ہے، کہاں لکھا بے؟ وجہ یہ رہی کہ ہمارے اس علاقے کے جاہل سنیوں کو یہی بکواس سکھائی گئی ہے۔ کچھ پیروں نے اپنے روشن دان سے یہی بدتمیزی کے بول قوم کو گھول گھول کے پلائے، گنڈا گردی کے۔ وہ سب کے سب دیوبندی، سب پر کفر لازم، سب پر توبہ فرض۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ 2007 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے، میں بھی اتفاق سے حج پہ تھا۔ ان کے بڑے کٹر مرید ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس دکان میں گھسے پیر کے ساتھ میں، کبھی اس دکان کے میں، اسی علاقے کے تھے۔ تو میں نے اس مرید کو پکڑا، میں نے کہا حضرت سے پوچھو یہ وہابی دیوبندی کی دکان میں کیوں گھس رہے ہیں؟ میں نے کہا جتنی بھی فرش پر ماربل کی ٹائلز لگی ہے یہ وہابیوں نے لگائی حرم میں۔ کہاں پڑھتے ہو نماز؟ جو چٹائیاں اور دریاں قالین بچھی ہوئی ہیں حرمین طیبین میں وہابیوں نے بچھائی۔ زمزم کا پانی نکالنے کی مشین وہابیوں نے لگا رکھی۔ جو پانی پینے کا گلاس ہے وہابیوں نے منگوایا۔ ایسی جو حرمین میں لگی ہے وہابیوں نے لگوائی۔ ویزا وہابی ہی لگاتا ہے آپ کے۔
تو تم حج بھی کرنے نہ جاؤ، عمرہ بھی کرنے نہ جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ کیا ہر وہابی کافر ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال ایک پروف بتائے مجھے۔ سارے بیٹے یہی خرافات کر رہے ہیں پورے علاقے میں، ایسا وہابی کافر، وہابی کافر۔ مہا جھوٹا ہے ایسا کمینہ آدمی جو کہتا سارے وہابی کافر ہیں۔ کسے کہتے ہیں کافر پتہ ہے تمہارے؟ وہ ملائن اربعہ جن 4 مولویوں پر امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے ان کے عقائد کفریہ قطعیہ کی بنیاد پر اور حرمین طیبین کے علماء نے مل کر کے جس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہی کافر ہیں۔ اب ہر وہابی کو کافر نہیں کہا جائے گا، اسی کو کافر کہا جائے گا جو یا تو خود پڑھا ہوا وہ عقیدہ پڑھ لے، 4 مولویوں کا پڑھ لے سمجھ لے، پڑھا نہیں ہے تو سن لے پھر سمجھ لے، اب پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اب ان کو وہ فالو کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور ایسے کسی کو آپ کافر کہتے ہیں مہودے جی تو آپ خود ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں جن کے عقیدے مذبذب ہیں، جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، ٹھوس نہیں ہیں، اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے نرمی سے بات کی جائے، محبت سے بات کی جائے تاکہ یہ اچھے سنی بن جائیں۔ اٹھا لو فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے کلمہ کفر بکا، 2 گواہان عادل نے اس کے کفر کی گواہی دی، پوچھے جانے پہ قائل نے اپنے کفر کا انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا ہے، تو اس کا انکار ہی اس کی توبہ مانی جائے گی، 2 گواہان عادل کی گواہی کی کوئی ویلیو